أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب بھی تم کسی فوج سے لڑو تو ثابت قدم رہنا اور یاد رکھنا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھنا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، اور کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، اور تنازع کھڑا نہ کرو۔ یعنی اطاعت اور تنازع ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ ایک ہے مشورہ دینا اور ایک ہے ڈیسیژن میں ڈسپیوٹ کرنا۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مشورہ امیر مانگے تو خوب دو، حق بات کہو، لیکن اس کے بعد امیر کی اطاعت کرو۔ اور فوج کا بھی یہی اصول ہے۔ فوج میں بھی مشورہ ہوتا ہے۔ کوئی کمانڈر اپنے کسی آفیسر کو بلاتا ہے تو آتے ہی سیلیوٹ کرتا ہے کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں۔ وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد اسٹریٹجی ڈسکس ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے خوب بحث کرتے ہیں، اور پھر کمانڈر کہتا ہے یو کین گو، اور پھر وہ سیلیوٹ کر کے وہاں سے جاتا ہے۔ یہ میری بحث اپنی جگہ پر ہے، آئی ول اوبے یو، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ولا تنازعوا، اور ڈسپیوٹ نہ کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ اور اگر کسی دشمن کو یہ اندازہ ہو جائے کہ وہاں فوجی بھی ڈسپیوٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس فوج پر فتح پانا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دشمن کو یہی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فوجی جو ہیں وہ اپنے کمانڈر کا حکم مانتے ہیں، ورنہ وہ کوئی شوشہ جو ہے وہ ان کے اندر چھوڑ دے گا اور وہ اس پر بحث کرنے لگیں گے اور لڑائی کو بھول جائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب بھی آپ بحث میں پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کے قوا جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، آپ کی انرجیز جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، اور آپ ایک نقطے پر مرتکز نہیں ہو سکتے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ فتفشلوا، تو پھر تم ہمت ہار جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا امپریشن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا دشمنوں پر۔ واصبروا، اور صبر کرو۔ یہ اندازہ ہے آپ کو یہ صبر کے یہاں کیا معنی ہے؟ جی، امیر کی اطاعت میں صبر کرنا، یعنی آپ اپنی بڑی پختہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ وہ جو ہے یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، لیکن امیر نے وہ فیصلہ کر دیا ہے، کمانڈر نے وہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ڈسپلن کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اپنے اوپر جبر کر کے بھی، صبر کر کے بھی اس فیصلے کو مانیں۔ تو یہاں جو صبر ہے وہ اپنی رائے کی ایثار کا صبر ہے۔ واصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو گھروں سے نکلے، اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس پر پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کو ان کے اعمال پرکشش کر کے بنا دیے، فیئر سیمنگ دکھا دیے۔ وَقَالَ، اور کہا، لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، اور جب آمنے سامنے ہوئی دونوں فوجیں، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا۔ وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ یعنی فرشتوں کی جو فوجیں اتر رہی تھیں وہ شیطان کو نظر آئیں اور شیطان دم دبا کے وہاں سے بھاگ گیا۔
انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، اور جب کہنے لگے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی روگ تھا کہ مغرور کر دیا ہے ان کو اپنے دین پر، ان کو اپنے دین نے اپنی طاقت پر، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے فإن اللہ عزیز حکیم، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، کاش کہ تم دیکھتے کہ جب روحیں قبض کر رہے تھے کافروں کی فرشتے، ان کے منہوں اور ان کی بیکس پر ضربیں لگاتے ہوئے، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہوئے کہ چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے کہ یہی تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ کداب آل فرعون، جیسے دستور فرعون والوں کا، والذین من قبلہم، اور پہلوں کا، کفروا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ زور آور اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز بدلنے والا نہیں ہے اس نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود ہی اس کو بدل ڈالیں، یہاں تک کہ وہ خود ہی بدل جائیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون، جیسے دستور فرعون والوں کا، والذین من قبلہم، اور ان کے پہلوں کا تھا، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، فاہلکناہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق تو کافر ہیں، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الذین عاہدت منہم، وہ کہ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا ان میں سے، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، اور ہر مرتبہ وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، اور وہ کوئی خوف دل میں نہیں رکھتے۔ فَإِمَّا تَسْتَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، لہٰذا اگر تو پائے ان کو لڑائی میں تو ان کو ایسی سزا دے کہ ان کے پچھلے بھی اس سے عبرت حاصل کریں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وہ بھی دیکھ لیں پچھلے بھی، اور وہ بھی دیکھ کے بھاگ جائیں اور نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ إِلَىٰ سَوَاءٍ، اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ لا يحسبن الذین کفروا سبقوا، اور کافر نہ سمجھیں کہ وہ بھاگ نکلیں گے کہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دسترس سے نکل جائیں گے۔ انہم لا یعجزون، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیاری کرو ان کے خلاف، ان کے لیے جس قدر ہو سکے، من قوتٍ، قوت سے، ومن رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ جس کے ذریعے سے تم ڈرا سکو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی، یعنی یہ دوسروں کو وہی ہے جو پچھلے پنجابی کا، تاکہ انہوں نے بھی کان ہو جان، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے، واللہ اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، یوفی الیکم، وہ پورا پورا تمہیں لوٹایا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھکیں صلح کی طرف، فَجْنَا لَهَا، تو تم بھی جھکو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ چاہیں کہ تمہیں دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو تم
تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. یعنی جب بھی آپ کسی معاہدے میں آتے ہیں، ایک تو یہ انداز ہے کہ آپ بالکل کسی کے ساتھ کوئی نیگوسیشن کریں ہی نہ. جہاں بھی آپ نیگوشیٹ کریں گے تو وہاں یہ امکان ہوگا کہ آپ سنسیئر ہیں لیکن دوسرا جو ہے نیگوسیشن میں سنسیئر نہیں ہے. تو پھر کیا نیگوسیشن بالکل کرنی ہی نہیں چاہیے؟ نہیں. یعنی بٹوین دا لائنز میسج یہ ہے کہ نیگوشیٹ تو کرو، تم اپنی طرف سے خلوص کے ساتھ کرو، اور جو دوسرا فریق تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے طاق میں بیٹھا ہوا ہے اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرو. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ جھکے صلح کی طرف تو تم بھی اس کی طرف جھکو اور اللہ پر بھروسہ کرو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ چاہیں کہ تمہیں دھوکہ دے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو پھر اللہ تمہارے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ بِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے جس نے تمہاری مدد کی تھی اور اہل ایمان کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے درمیان الفت ڈالی تھی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اگر تو زمین بھر دولت بھی خرچ کرتا تو ان کے درمیان وہ الفت کبھی اچیو نہ کر سکتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، بلکہ اللہ نے ان کے درمیان الفت و محبت پیدا کی. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ بالادست حکمت والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ومن اتبعک من المؤمنین، اور جتنے بھی تیرے ساتھ مسلمان ہیں ان سب کے لیے بھی اللہ اکیلا کافی ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال پر اکسائیے، شوق دلائیے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اور اگر 20 ہوں گے صبر کرنے والے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. وَيَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000، اور اگر وہ 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے. من الذین کفروا، کافروں میں سے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں. الآن خفف اللہ عنکم، یہ بات نازل ہونے والی آیات ہیں جو ساتھ ملائی گئی ہیں. اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اب تم کمزور ہو گئے ہو. فَيَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، تو اگر تم میں سے 100 ہوں گے صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. 1 اور 2 کی ریشو جو ہے اب ہوگی. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000، اور 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اب جو ہے وہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر مقابلے میں دگنی فوج آ جائے تو اس وقت تک تو جو ہے اس سے پیچھے ہٹنا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس سے بھی زیادہ ہو جائے اور پھر مسلمان اگر اس میں کوئی پیچھے ہٹے تو پھر نامناسب تو پھر بھی ہوگا، لیکن اس کی حرمت جو ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یثخن فی الارض، یعنی غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ 70 قیدی ہاتھ لگے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا مال غنیمت کا بھی اور پہلا ہی موقع تھا قیدیوں کے ہاتھ لگنے کا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ یہ ہمارے اپنے ہی بھائی ہیں، تو کچھ نہ کچھ لے کر، لائٹ پنشمنٹ دے کر، ٹوکن پنشمنٹ دے کر ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے. جو ان میں سے پڑھے لکھے ہیں ان سے بچے پڑھوا لیں، باقی کسی سے کچھ تاوان جو ہے وہ لے لیں اور پھر ان کو چھوڑ دیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ہمارے ہم ہی میں سے ہیں، اور ہماری اور ان کے درمیان جو یہ جنگ ہوئی ہے یہ اللہ کے نام پر ہوئی ہے اور ہماری دشمنی اللہ کے نام پر ہے. لہذا اللہ کے دشمن ہو کر یہ ہمارے بھی دشمن ہو گئے ہیں. لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین حضور کے چچا حضرت عباس تھے، نام لے کر کہا کہ آپ عباس کو قتل کریں. حضرت ابوبکر صدیق کا جو قریبی سب سے ان قیدیوں میں تھا اس کا نام لے کر کہا کہ ابوبکر فلاں کو قتل کرے اور میں اپنے فلاں کزن کو قتل کروں. یہ نام لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی مخالفت کا ایکسپیرینس کیا ہوا تھا، اینڈ حضرت ابوبکر ہیڈنٹ. لہذا
اسلام کا دشمن کافر اسلام کے لیے کتنی دشمنی رکھتا ہے ہی ہیڈ نو آئیڈیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا اندازہ تھا کہ اس کافر اسلام سے کتنی عداوت رکھتا ہے، لہذا ان کا موقف بڑا سخت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چونکہ کوئی تجربہ نہیں تھا اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ہم خیال تھے کہ چلو اپنے ہیں، بس تھوڑا سا ٹوکن پنشمنٹ دے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر ہی کی رائے پر فیصلہ فرمایا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے پر بہت زور دیا ہے کہ مشورہ ضرور کیا کرو اپنے کسی مسلمان بھائی سے، خواہ ایک ہی مسلمان سے کرو۔ اور دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، اب ذرا سنیے، خواہ صرف ابو بکر اور عمر ہی سے کروں، اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہو جائیں تو پھر میں کسی تیسرے سے مشورہ نہیں کرتا۔ یہ ہے مقام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ اور مشورے کی اہمیت یہ اپنے عام زندگی کے معاملات میں بھی اس کو یہ بات اپنے پلے باندھیں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک ہے سیلف کانفیڈنس، بہت اچھی چیز ہے کہ انسان کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، لیکن مشورہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں انسان کو ایک پرابلم ضرور پیش آتی ہے، ایک شخص کے جو یعنی ویل اوپینیٹڈ ہے، یعنی اپنی اوپینینز جو ہے وہ خود بناتا ہے اور بڑا ایڈامنٹ ہوتا ہے اپنے اوپینین میں، اسے کہیں رائٹ لیفٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بالکل سٹریٹ لائن میں بڑی کانفیڈنس سے چلتا ہے بغیر کنفیوژن کے۔ لیکن جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو چار آدمیوں سے مشورہ کیا ہے، چار رائیں آ گئیں، پانچویں آپ کی اپنی ہے، تو آپ کو تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے ڈیسائیڈ کرنے میں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشورے میں جو برکت رکھی ہے بہت مفید ہے، یعنی کسی آرگنائزیشن میں آپ کو ویٹو بھی حاصل ہو تو بھی آپ کو مشورہ ضرور کرنا چاہیے، آپ کسی آرگنائزیشن کے مالک ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی آپ کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، اس سے آپ اپنے ساتھیوں کا کانفیڈنس گین کرتے ہیں، وہ ان کو آپ اپنے اس کام میں شریک کرتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے اور وہ آپ کے دست و بازو بنتے ہیں۔ ورنہ اتھارٹیٹیو انداز سے آپ کسی کو مجبور تو کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی تنخواہ کے ہاتھوں یا اپنی امپلائمنٹ کے ہاتھوں آپ کی بات سننے پر مجبور ہے، لیکن آپ اس کی کوآپریشن، ہول ہارٹڈ کوآپریشن حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ اسی سے حاصل ہوتی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو مشورے میں شریک کیا جائے، وہ کوئی والنٹیر آرگنائزیشن ہو، وہ کوئی پرائیویٹ کمرشل آرگنائزیشن ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم دیا گیا ہے کہ شاورہم فی الامر، ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں، تو پھر میں آپ جو ہیں ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ ہمیں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کو نہیں چاہیے کہ اس کے پاس کچھ قیدی آئیں اور وہ انہیں چھوڑ دے بغیر زمین کو رنگین کیے، خون ریزی کے بغیر۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آخرت کا طالب ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقہ، اور اگر اللہ کی طرف سے ایک حکم طے نہ پا چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تاوان تم نے حاصل کیا تھا اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بڑے عذاب میں گرفتار کرتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، سو کھاؤ جو کچھ مال غنیمت تمہیں ملا ہے صاف ستھرا، یعنی مال غنیمت کو تو پاکیزہ مال قرار دیا گیا ہے، لیکن وہ جو قیدیوں کے لین دین میں جو کچھ لیا گیا اس کو پسندیدہ مال قرار نہیں دیا گیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے ایمان والو کہہ دو ان قیدیوں کو جو تمہارے پاس ہیں، تمہارے ہاتھوں میں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم،
اگر تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کو خیر پائے گا تو جو کچھ تم سے فدیے کے طور پر لیا گیا ہے اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ تم سے دغا کرنا چاہیں گے، فقد خان اللہ من قبل، اور اس سے پہلے بھی وہ اللہ سے دغا کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پھر اس نے ان کو پکڑوا دیا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی، یعنی پہلے مہاجرین ہیں اور دوسرے والذین آووا، اور وہ جو جنہوں نے ان کو پناہ دی، ونصروا، ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہیں ان کی کوئی رفاقت حاصل نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر کے تمہارے ساتھ آ ملیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مدد چاہیں تمہاری تو تمہارے ذمے ان کی مدد کرنا ہے، سوائے اس کے کہ سوائے اس قوم کے خلاف کہ جس کے اور تمہارے درمیان الائی ہونے کا معاہدہ ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوا، اور اگر تم یوں نہ کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو فتنہ و فساد زمین میں پھیل جائے گا بری طرح سے۔ آج بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی یہ سمجھنا کہ وہ تو ہمارا دوست ہے، یہ کافر ہمارا دوست ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے، نہیں۔ جب اسلام کا نام آئے گا تو سب کے سب دوست نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی ٹھہریں گے۔ اپنی اپنی ضرورت کے تحت وہ دوست ہو سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ اسلام کے سب دشمن ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی کافروں کو دشمن نہیں سمجھو گے، تو زمین میں فساد پھیلے گا، خرابی ہوگی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، اور یہ وہ آیت ہے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا ابتدا میں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب حقیقی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بعد، وہاجروا وجاہدوا معکم، اور انہوں نے ہجرت اور جہاد کی تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو وہ بھی تم میں شامل ہو گئے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، ہاں رشتہ داریاں، یعنی رحم والے رشتہ دار آپس میں اللہ کے احکام میں ایک دوسرے پر زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ کے احکام سے مراد مثال کے طور پر وراثت کا قانون ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ایک ہے اس جماعت کے ارکان کی حیثیت سے مہاجرین اور انصار کا معاملہ، یا مہاجرین اور انصار میں سے ایون وہ کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا تھا، تو ان کا یہ بھائی بھائی ہونا اللہ کے دین کے معاملات پر حاوی نہیں ہوگا۔ جب وراثت کا قانون لاگو ہوگا تو پھر بھائی وہی شمار ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھائی بنایا ہے۔ یہ مطلب ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کے احکام کے سلسلے میں رشتہ دار ہی زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔